السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوں ناول حفاظت کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ۔ سنیے پلیز۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے یونیورسٹی کی گیٹ کی طرف بڑھی تھی، لیکن وہ اسے بیچ راستے میں ڈپارٹمنٹ کے ایک کارنر پہ مل گئے تھے جو بالکل سنسان تھا۔ اسٹوڈنٹ وہاں کوئی نہ تھا۔ ارے پڑھ لکھ کر کچھ کر کے ملک کی خدمت کرو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ دارم نے ایک زور تھپڑ اسے لڑکے کے منہ پہ مارا تھا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ لڑکا گھوم گیا تھا۔ سامیہ یہ منظر دیکھ کے دہل گئی تھی۔ وہ اس کے کلاس فیلوز کو لے کے یہاں کیوں آیا تھا اور کیوں ان کو مار رہا تھا، اسے سمجھ نہ آیا تھا۔ ایکسکیوز می۔ بہرحال وہ تھوڑا سا آگے مزید بڑھتی اس کے پیچھے کھڑی اعتماد سے بول رہی تھی۔ نسوانی آواز میں وہ پیچھے مڑا تھا۔ پوری بمیں چڑھا کر آنکھوں پہ سے سیاہ چشمہ ہٹا کے اس نے سامیہ کو دیکھا تھا۔ گہری رنگت پہ پورے بال بہت جچتے تھے۔ بھرپور پرسنالٹی لیے وہ اس کے سامنے تھے۔ پسٹل اس نے واپس جیکٹ میں ڈالی تھی۔ یس، وہ آڑی نگاہیں کرتا پیچھے کھڑے اپنے ساتھیوں کو ہاتھ سے اشارہ کر کے وہاں سے جانے کا بول چکا تھا۔ وہ میں جب سب لوگ وہاں سے گئے تو سامیہ اٹک سی گئی تھی۔ اس کی پرسنالٹی اور گہری نگاہوں سے وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ کون میں؟ وہ الٹا اس کو مزید پھنسا رہا تھا۔ میں حیام کی دوست ہوں۔ وہ ہاتھ اس کے سامنے بڑھاتی شیک ہینڈ کرنے کے لیے ہلکی سی مسکراہٹ سے جا کے بولی تھی۔ کون حیام؟ وہ اس کا سامنے ہاتھ دیکھ کے پیچھے ہوا تھا۔ شیک ہینڈ کرنا اس نے گوارا نہیں کیا تھا۔ سامیہ کو نہ جانے کیوں انسلٹ محسوس ہوئی تھی۔ حیام، وہ آپ کے دوست ضامن، ان کی بیوی حیام، جن سے انہوں نے شادی کی تھی، ان کی دوست۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی اچھی طرح سمجھا چکی تھی۔ کتنا کوئی ڈیش انسان ہے، یہ 2 دن میں مجھے بھول گیا۔ کیا میری شکل اتنی بری ہے کہ اسے یاد نہ رہا؟ میری بیوٹی تو لوگوں کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ 2-4 غلط لفظوں سے نوازتی وہ اس کو دل میں دست سنا چکی تھی۔ سوری، مجھے نام نہیں پتا آپ کی دوست کا، لیکن میں پہچان گیا ہوں آپ کو۔ وہ چہرے پہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا تھا۔ سچ شکر اپنے دوست کا نام یاد ہے۔ وہ جیسے احسان کرتی اس سے بولی تھی۔ الحمدللہ، جگر ہے میرا، یاد تو ہوگا نا؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ لائے بولا تھا۔ ہاں تو حیام بھی میری الحمدللہ، جگر، دل، پیٹ، لنگز، فیس کی فریشنس، نائٹ کریم، راتوں کی نیند، صبح کا ناشتہ، میری ڈائٹ، میرا فریش جوس، سب کچھ وہی ہے۔ کہاں چھپا کے رکھا ہے اسے آپ دونوں نے؟ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ہم نے کب چھپایا ہے؟ آپ نے خود ہمارے حوالے کیا تھا۔ وہ تنگ آ کے بولا تھا۔ تو حوالے کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بیچ دیا ہے آپ کو۔ میں نے کتنی کالز کی ہیں آپ کے دوست کو، لیکن مجال ہے کہ کوئی میرا فون اٹھا لے؟ دیکھیں، مجھے میری دوست سے ملوا دیں ورنہ کورٹ چلی جاؤں گی۔ ہاں، وہ جذبات و غصہ کے عالم میں بولی تھی۔ مطلب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گی؟ وہ اس کی باتوں میں دلچسپی اختیار کرتا مزے سے بولا تھا۔ ہاں، ایسا ہی کروں گی، وہ اس بات میں سر ہلا کے اعتماد سے بولی تھی۔ اچھا، وہاں جا کے کیا کہو گی؟ وہ بے اختیار بولا تھا۔ میں جو بھی بولوں اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ قانون کے ہاتھوں لگے تب تک مجھے حیام سے ملوا دیں۔ جانتے ہیں نا قانون کے ہاتھ کتنے لمبے ہوتے ہیں؟ وہ ایک نئی بات اس کے علم میں اضافہ کر کے بولی تھی۔ دارم تو حیرت کی زیادتی سے دنگ رہ گیا تھا۔ ہاں، قانون کے ہاتھ تو بہت لمبے ہوتے ہیں، بالکل کریکٹ، میرے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں۔ وہ ہاتھ سینے پہ باندھتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تھا۔ ہاں تو میں جا رہی ہوں، پھر آپ حیام کو بتا دیں مجھے، بس میرے پاس وقت نہیں ہے آپ سے بحث کرنے کا، میری کلاس لیٹ ہو رہی ہے، وہ لیے دیے انداز میں بولی تھی۔ آپ کی حیام اب کراچی میں ہے، یہاں ہوتی تو میں ضرور ملوا دیتا۔ واٹ؟ میری دوست کو کراچی بھیج دیا؟ وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی سر ہاتھوں میں تھامتی بولی تھی جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ دیکھیں، آپ کی دوست کو مطلب انہیں یہاں خطرہ تھا، تبھی ضامن اسے کراچی اپنے گھر لے گیا ہے۔ ویسے بھی ہم یہاں نہیں رہتے، ہم کراچی میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتے اسے تسلی دیتا بولا تھا۔ لیکن کیا خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ کوئی خطرہ نہیں ہے، ہماری ڈیوٹیز وہی ہیں، رہائش وہی ہے، تو ہم لاہور میں کیا کرتے؟ ہم تو یہاں آؤٹنگ پہ آئے تھے، وہ مزید بولا تھا۔ میں کب ملوں گی اس سے؟ وہ اپنے آنسو پونچھتی بولی تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد، اب اٹھو اور کلاس اٹینڈ کرو۔ وہ خود اٹھتا بولا تھا۔ اوکے، وہ اٹھ کر کپڑے جھاڑتی مڑ گئی تھی۔ سنو، وہ اس کی پشت کو دیکھتا بے اختیار بولا تھا۔ وہ بیگ کندھے پہ سیٹ کرتی ناسمجھی میں بولی تھی۔ تمہارا نام؟ وہ تعصب سے بولا تھا۔ زیادہ ڈیپ نہ جاؤ، اپنے دوست کو بول دینا کہ میری کالز اب رد نہ کرے، گڈ بائے۔ وہ بالوں کو ایک سائڈ پہ کرتی اپنے آئیز گلاسز لگاتے بولی تھی۔ وہ واپس مڑ گئی تھی جبکہ دارم ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔ زیادہ ڈیپ نہ جاؤ، یہ بات اس کے دماغ سے چپک کے رہ گئی تھی۔ کتنی تیز لڑکی ہے یہ، خدارا! وہ کان پکڑتا توبہ کرتے رہ گیا تھا۔ کروٹ بدلتی، انگڑائی لیتی وہ دوبارہ آنکھیں موند گئی تھی۔ ذرا سی آنکھیں کھول کے اس نے اپنے برابر میں
देखा था जहाँ कोई नहीं था। बिस्तर शिकन आलूता, मतलब ये था कि वो उठ के जा भी चुका है। वो पुरसकून हो गई थी, वरना इसका दिल भी ना गया था इसकी शक्ल देखने को। भरपूर अंगड़ाई लेती वो उठ गई थी, कंबल को जोर से पकड़ती वो आंखें खोल गई थी। उसकी नज़र बिल्कुल सामने गई थी, जहाँ वो कातिल दुश्मन जाहिल सामने बैठा नाश्ते में मगन था। लेकिन अयाम की उठते ही इसकी नज़र स्टिल इस पे ही थी। बहुत मुश्किल से उसने अपनी हंसी को रखा था, चुपचाप नजरें नीचे किया और दोबारा नाश्ते में मसरूफ हो गया था। इसकी नज़र हटते ही अयाम ने दुपट्टा उठा के गले में डाला था और चप्पल पहनने के लिए पैर बेड के नीचे उतारे थे और चप्पल पहनने लगी थी, लेकिन अपने पैरों पे लिखे लफ्ज़ पे इसके पाँव चप्पल पहनने से इनकार कर गए थे। ये क्या है? किसने लिखा ये? वो पाँव को गौर से देखती सोच रही थी, तब इसकी नज़र ज़ामिन पे गई थी, लेकिन वो संजीदा सा बैठा था। अयाम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। बहरहाल वह चप्पल पहनती और अच्छी तरह नज़रअंदाज करती बाथरूम की तरफ चली गई थी। इसके बाथरूम जाने के बाद ज़ामिन हंसा था, लेकिन 1 मिनट बाद ही वो दरवाज़ा खोलती बाहर निकल आई थी। बाथरूम के शीशे में से खुद को देखकर वो अच्छी खासी झुंझला गई थी। ये किसने लिखा है? वो इसके कदरे फासले पर खड़ी चिल्लाई थी। क्या? ज़ामिन आहिस्ता छोड़ता बोला था। मेरी स्किन पे ये किसने लिखा है? मेरे फेस पे ये क्या है? और मेरे पाँव? वो अपने गुलाबी चेहरे पे मारे अफसोस से हाथ रखते इससे बोली थी। पैर इसके सामने किए थे। ऑफ कोर्स मैंने लिखा है। क्या किसी और कितनी हिम्मत है कि मेरी बीवी के साथ कुछ ऐसा कर सके? ये हक सिर्फ मेरा है बीवी। वो चलता हुआ इसके करीब आया था। इसके लफ्ज़ बीवी पर वो दिलो जान से काम गई थी, और जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता इसके करीब आ रहा था, अयाम की सिट्ठी गुम होने लगी थी। उसका हाथ थाम के वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा करता हुआ बोला था, सॉरी। खुद इसके बिल्कुल पीछे खड़ा था कि अयाम ज़रा सी भी हिलती तो इसके सीने से टकरा जाती। ज़मीन के हाथ इसके नाजुक कंधों पे थे। वो इसके मजबूत हाथों का वजन तक न बर्दाश्त कर पा रही थी। कल के लफ्ज़ गहरे थे मगर दिल से नहीं थे। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो दिल का ऐसा है कि दिल जितना भी टूटे, इस दिल के जितने भी टुकड़े हों, लेकिन वो जुड़ेगा नहीं। तुम जितना भी समेट लो वो बिखरेगा। मुश्किल है, लेकिन ये करना होगा। इस दिल के हर टूटे टुकड़े को जोड़ना होगा। दिल टुकड़ों में तो होगा, लेकिन पूरा होगा। ज़मीन की भारी आवाज़ इसे बहुत करीब से सुनाई दी थी। आंखें बंद करके वो इसके एक-एक लफ्ज़ को सुन रही थी। इसकी बीट मध्यम होती जा रही थी। ये अल्फाज इसकी खुश्क आंखों को भिगाना शुरू हो गए थे। इसके कंधों को ज़ोर से दबाता अपनी मौजूदगी का एहसास कराता वो ज़रा सा पीछे हुआ था। इसी लम्हे अयाम ने आहिस्ते से पलकें वार खींची और शीशे में से इसका और अपना अक्स देखा था। ज़मीन के चेहरे पे पहली संजीदगी, शर्मिंदगी देख के वो एक लम्हे को सब भुला गई थी। पल पल रोने से अच्छा है एक बार ही रो लिया जाए। ये कैसे हटेगा? वो अपने गाल पे हाथ रखकर परेशानी से बोली थी, क्योंकि इसके गाल पूरे लाल हो रहे थे। मैंने क्या है तो मैं ही रिमूव करूँगा। वो इसका रुख अपनी तरफ करके ड्रेसिंग टेबल पे बिठाता बोला था। वो टेबल पे से अपना स्प्रे उठाया था, साथ इसे टिश्यू के बॉक्स में से ढेरों टिश्यू निकाल के अयाम के हाथों में दिए। आंखें बंद रखना। वो इसको आंखें बंद करने का हुक्म देता, परफ्यूम का कैप हटाता, कुछ स्प्रे इसके गाल पे कर रहा था। इस स्प्रे से अयाम का गाल पूरा गीला हो गया था। इसके हाथ से टिश्यूज लेकर पहले मैं परफ्यूम से इसके गाल को साफ किया था। वो इसके इतने करीब खड़ा ये सब कर रहा था कि अयाम की धड़कनें आम रफ्तार से तेज चल रही थी। बहरहाल इसकी कुर्बत अयाम को बर्दाश्त करनी थी। इसी तरह इसका दूसरा गाल भी साफ किया गया था। इसके गाल साफ करने के बाद वो पीछे हुआ था। अयाम ने आंखें खोलकर अपने दोनों गाल देखे थे। ये सुर्खी मारे थे, लेकिन वो सारे निशान काफ़ी हद तक साफ हो चुके थे। परफ्यूम और टिश्यू लेकर वो नीचे इसके पाँव के करीब बैठा था और इसका पाँव छुआ था। इसके पाँव छूने की देर थी कि वो करंट खाकर पीछे हटी थी। नहीं, मैं कर लूँगी, मैं खुद करूँगी। इसके पाँव अपने घुटने पर रखकर इसने साफ किए थे और वापस उठ किया था। शुक्रिया। वो जल्दी से साइड से निकलकर बाथरूम भागने को थी कि हयाम की कलाई ज़ामी ने सरहद से पकड़ी थी और वापस वहीं खड़ा किया था जहाँ पे पहले वो थी। 1 मिनट। वो अपना हाथ इसकी गर्दन पर बढ़ाता इसका रेशम का दुपट्टा छूकर हटाने को था, जब हयाम ने खूनखार नज़रों से ज़ामिन को देखा था और इसका दुपट्टा पकड़ा था। अब दुपट्टा हयाम और ज़ामिन दोनों के हाथ में था। क्या कर रहे हैं? वो घबराई थी। वहशत और घबराहट इसके चेहरे पे आया थी, लेकिन ज़ामिन का मूड एकदम बदला था। जिस तरह पहले वो मोहब्बत से कर रहा था, वो मोहब्बत हो गई थी। बस रुकावट या दखल अंदाजी से जहर लगती थी। अब भी ये हुआ था। हयाम का हाथ पकड़ कर इसने हटाया था और साथ इसका दुपट्टा भी उतार कर स्टैंड से लटका दिया था। हयाम इतनी ज़बरदस्ती देख के दहल गई। हयाम की आंखों से आंसू फिसले थे। यहाँ भी लिखा हुआ है बीवी यार। जब इसने इसे रोता देखा तो गुस्सा बुलाकर नरम लहजे में बोला था और इसका रुख वापस शीशे की तरफ किया था।
تب ایام نے اپنی گردن پہ نشان دیکھے تھے، ایک تو اس کے سامنے دوپٹے کے بغیر کھڑا ہونا اس کی سانسیں اٹکا رہا تھا، اس کا جسم لرزنے لگا تھا، اس کے آنسو اس حالت میں اور پھسلے تھے۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ میرے اتنے پاس آ کر یہ سب کریں؟ اس کا دماغ اب گھوم گیا تھا، اس کی قربت اس کی ہوائیاں اڑا رہی تھی۔ رات کو آپ نے کیا کرا ہے میرے ساتھ؟ نیند کو تو ویسے بھی موت کا دوسرا نام لیا گیا ہے، میری نیند کی حالت میں آپ نے اچھا نہیں کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اس کو پیچھے دھکا دیتی ہاتھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ ضامن کو اس کے دھکے کا کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ اجازت حق سب میرے پاس ہے اور اب آپ پر پورا حق میرا ہے، مجھ سے بحث نہیں کیا کرو۔ وہ اس کا رنگ پک ہوتا دیکھ کے بولا تھا، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ وہ بچوں کی طرح منہ بند سورتی، پرفیوم کو اٹھاتی، آنسو صاف کرتی وہاں سے بھاگ کے باتھ روم میں گھستی، جبکہ ضامن ہکا بکا رہ گیا تھا کہ اب کیا غلط کر دیا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باتھ روم سے باہر آئی تھی، دھلے ہوئے چہرے سمیت سرخ آنکھوں کے ساتھ۔ وہ اچھا خاصا روئی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کہ اس کی زندگی میں ایک کام ہی رونا رہ گیا ہو۔ دوپٹہ پہنتی وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ تیار ہو جاؤ اور ناشتہ کرو، ہمیں آدھے گھنٹے میں ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے، ہم آج کی فلائٹ سے کراچی جا رہے ہیں۔ وہ برہم لہجے میں بولتا روم سے باہر چلا گیا تھا۔ ایام کو اس کی آواز کا بھاری پن محسوس ہوا تھا۔ وہ اس طرح رخ موڑ کے گیا تھا جیسے وہ اس سے ناراض ہو، لیکن ایئرپورٹ کے نام پہ اس کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی۔ ایئرپورٹ جہاز ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے تھے، لیکن وہ کیا کرتی، وہ تو اس کے حکم کی غلام تھی۔ وہ اس وقت جہاز میں بیٹھے تھے، کچھ دیر بعد وہ لوگ کراچی کے لیے فلائی کرنے لگے تھے۔ ضامن ہیڈ فون کان میں لگانے کی تیاری کر رہا تھا، ساتھ میں اناؤنسمنٹ بھی جاری تھی۔ ایام کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ ضامن اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ضامن کے ہاتھ میں ایک میگزین تھا جس پہ وہ گاہے بگاہے نظر ڈال لیتا تھا۔ اناؤنسمنٹ کی آواز پہ ایام کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ذرا دیر میں جہاز فلائی کرنے ہی لگا تھا، اسے کسی کی سپورٹ چاہیے تھی، لیکن وہ کس طرح اسے چھوتی سے کہتی کہ اسے اس کی اشد ضرورت ہے، لیکن صبح اس کی انسلٹ بھی تو کر چکی تھی۔ آہستہ سے اس نے اپنا ہاتھ ضامن کے بھاری ہاتھ پہ رکھا تھا۔ ضامن اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر چکا تھا، لیکن کچھ بولا نہ تھا۔ اب اس نے ضامن کا ہاتھ تھاما تھا، ضامن اب بھی کچھ نہ بولا تھا، بس اس کی حرکتوں کا نوٹس لے رہا تھا۔ دور ہو کر بیٹھو مجھ سے، پلیز کیپ ڈسٹینس۔ جب ایام نے اس کا بازو پکڑا اور اس کے کندھے پہ سر ٹھکایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑا، نہیں نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بے چارگی سے سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی، کتنی مین ہو تم، میری بیوی اتنی مین نہیں ہو سکتی۔ تمہیں ڈر کا احساس ہوا تو تمہیں یاد آ گیا کہ تمہارے ساتھ کوئی بندہ بھی ہے، ورنہ میں جاؤں بھاڑ میں، جہنم میں، جنت میں۔ وہ اس کا بازو اور سر اپنے کندھے سے ہٹاتا، اپنے سے قدرے فاصلے کرتا ہوا اس کے انداز میں بولا تھا۔ اس کا دل اور لہجہ سخت ہو گیا تھا، آپ اچھا نہیں کر رہے، وہ آنسوؤں مہت آنکھوں سے بولی تھی۔ اس کا خوف حاوی ہو چکا تھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب ضامن کو نہ تھامتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی، لیکن وہ اس کو قریب تو آنے دے۔ ایام کا تو گلا خشک ہو گیا تھا، گھر جا کے تم مجھے بالکل پرایا کر دو گی، ایک ساتھ بھی بیٹھنے نہیں دو گی، میں جانتا ہوں۔ اس لیے مجھے بھی پریشان نہ کرو۔ وہ اس کی آنسو سے لبالب آنکھوں سے نظریں چراتا ادھر ادھر دیکھتا بولا تھا۔ ترس بھی آ رہا تھا، لیکن ظاہر کرنے میں انا بیچ میں آ رہی تھی۔ نہیں، گھر میں بھی ایسے ہی رہوں گی، پکا، ہاں ایسے ہی ساتھ، بالکل۔ وہ سرعت سے اس کے مضبوط کندھے پہ سر ٹکا کے اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام کے جلدی سے بولی تھی کہ کہیں وہ یہاں سے کہیں اور ہی نہ بیٹھ جائے۔ ضامن کے چہرے پہ ایک جاندار مسکراہٹ پھیلی تھی، وہ مشکل وہ اپنا کہہ کر روک پایا تھا وعدہ۔ وہ اس کے گرد بازوؤں کا اظہار تنگ کرتا بولا تھا، پتہ نہیں۔ وہ ہلکے سے اس کے بازوؤں کا حلقہ توڑتی الگ ہو گئی تھی اور کھڑکی سے چپک کے بیٹھ گئی تھی۔ ضامن نے چونک کے اسے دیکھا تھا، کتنی صاف گو تھی وہ۔ اچھا سنو، وہ اس کے کان قریب جھک کے سرگوشی کرتا بولا تھا، جی، شی ہولڈ یو لائک دس، اٹ مینس شی از سو کمفرٹیبل ود یو، از اٹ رائٹ؟ وہ سنجیدگی سے بھرپور اس کا رخ اپنی طرف کر کے بولا تھا۔ ایام اس کا نیا جملہ سن کے چپ سی ہو گئی تھی، سمجھ سے باہر تھا کیا جواب دے۔ اوہ معاف کرنا، تمہیں شاید انگلش نہیں آتی، میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ ایام کو خاموش دیکھ کے وہ جان کر بولا تھا، مقصد اس کا جواب اگلوانا تھا، ہاں۔ وہ زبردستی سر اس بات میں ہلا کے بولی تھی۔ ضامن نے مسکرانے پہ اکتفا کیا تھا اور اس کو پھر اپنے ساتھ لگا کے سیدھی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تھا۔ سلام صاحب۔ ان کی گاڑی جیسے ہی پارکنگ ایریا میں آ کے رکی تھی، ویسے ہی چوکیدار گیٹ کھولنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ وعلیکم السلام، سامان نکالنے بیڈ روم تک پہنچا دیجیے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے باہر آئی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ضامن نے اسے کچھ نہ بتایا تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، بس یہی معلوم تھا کہ کراچی جانا ہے۔ وہ گاڑی سے اترتا سلام کا جواب تحمل سے دیتا بولا تھا اور دوسری سائیڈ کا دروازہ کھول کے ایام کو اتارنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا۔ صاحب، یہ کون ہے؟
وہ ڈگی سے سوٹ کیس نکالتا ضامن کے ساتھ عثمانی وجود دیکھ کے حیرت کی زیادتی سے بول رہا تھا۔ یہ ضامن بولتے بولتے رکا تھا۔ اس کی نظر حیام کے چہرے کا طواف کرنے لگی تھی، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے اس کے جواب کی منتظر ہو۔ یہ میری بیوی ہیں یار، تم لوگوں کی مالکن مطلب بھابھی۔ وہ حیام کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ کا دباؤ ڈالتا بولا تھا۔ اس کا جواب سن کے حیام کے اندر تک سکون اترا تھا۔ اس کا دل سکڑ کے پھیلا تھا۔ سلام بیوی جی۔ وہ ادب سے حیام کے سامنے جھکا تھا۔ حیام نے اس بات میں سر ہلا کے بنا بولے جواب دیا تھا، لیکن صاحب آپ نے ہمارے بغیر شادی کر لی۔ وہ ناراض سا ہوا تھا۔ یار ابھی ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، اگر کھانا مل جائے گا تو بہت آرام ملے گا۔ اب جو پوچھنا ہو کل پوچھ لینا، اور ہاں اب اندر اب کوئی نہ پوچھے کہ یہ میرے ساتھ کون ہے، تم جانا وہ سب ملازم جانے، سمجھ گئے نا۔ اسے بار بار سب کو آگاہ کرنا کہ وہ شادی کر چکا ہے، اس چیز سے خود کو آزاد کرتا، ساری ذمہ داری اسی پہ ڈالتا۔ حیام کا ہاتھ پکڑتا گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ اسے لے کے بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ یہ وہ بیڈ روم تھا جس میں وہ رہتا تھا۔ حیام کو گھر بہت سنسان اور خالی لگا تھا۔ ایک دو ملازم کے بعد اور کوئی یہاں نہ تھا۔ یہ کہاں لے آ کر آ گئے ہیں مجھے، اس کے دل میں پہلا سوال یہی آیا تھا۔ بیڈ روم میں پہنچ کر اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ یہ ایک ویل فرنشڈ روم تھا جو بالکل بہت ہی سادہ سا تھا۔ حیام کے غور سے دیکھنے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ وائٹ کلر اسے شاید پسند ہو، کیونکہ پورا کمرہ سفید تھا۔ سفید دیواریں، سفید بڑے مخملی پردے جو ایک کے بعد ایک کھڑکیوں پہ لگے تھے، وائٹ ہی پورا فرنیچر، وائٹ کبرڈ، وائٹ ڈریسنگ، وائٹ بیڈ شیٹ، سب کچھ اسے سفید ہی نظر آیا تھا، جبکہ کارپیٹ براؤن تھا۔ وہ مستقل کھڑے ہو کر کمرے پہ غور و فکر کرنے میں مصروف تھی۔ اگر کمرے کی کلاس لے لی ہو تو بیٹھ کے لیٹ کے آرام کر لو، ویسے بھی ایروپلین میں بہت تنگ کر کے رکھا تھا مجھے۔ وہ شرٹ کا بٹن کھولتا اس سے کہ اتنے غور و فکر کرنے پہ چوٹ کر کے بولا تھا۔ حیام آہستہ سے چلتے ہوئے سفید بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی، جس پہ چادر سفید جبکہ کمبل گرے کلر کا تھا۔ وہ کافی سکون سے بیٹھی تھی۔ گھر پہنچ کر اس کو واقعی سکون سا ملا تھا۔ میں نہا کر آتا ہوں، پھر تم بات لے کر تیار ہو جانا۔ وہ شرٹ اتار کر صوفے پہ پھیلاتا کبرڈ سے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حیام سے اگر وہ 10 سوال کرتا تو وہ 3 سے 4 کے جواب مشکل سے دے دیتی تھی۔ اب بھی اس کے جانے کے بعد وہ آرام کے لیے لیٹ گئی تھی۔ دن بھر سفر کی تھکان کی وجہ سے کافی تھک چکی تھی۔ جاری ہے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ناولس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔